बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मुझे इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ कभी मलेशिया जाने का, हो सकता है आप में से किसी को हुआ हो। मैंने कभी दातू सिरी अनवर इब्राहीम साहब को फ़ॉलो भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मलेशिया आज जितनी तरक्की कर चुका है उसमें दातू सिरी अनवर इब्राहीम साहब का जो मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म है कितना किरदार है, और जो खामियाँ हैं, जो कजियाँ हैं, जो मसाइल हैं उस मुल्क के, उनमें अनवर इब्राहीम साहब का कितना किरदार है मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और अनवर इब्राहीम साहब को बार बार सुनने का इत्तफ़ाक़ हुआ। पहले वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फिर दोनों ने बिज़नेस फ़ोरम से, पाकिस्तान मलेशिया बिज़नेस फ़ोरम से ख़िताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत माज़रत के साथ ख़िताब कम किया और हंसी मजाक करने की कोशिश ज़्यादा की, या वही रिवायती पिटे हुए रटे हुए वो फॉरेन ऑफिस के साइक्लो स्टाइल किस्म के जुमले पढ़ने की कोशिश की। जब वो सीरियस होते थे तो वो रिवायती और पिटे हुए जुमले बोलते थे, या जब वो जोशीले बनकर मुकर्रर बनने की कोशिश करते थे तो एक ही बात को बार बार किए जाते थे। अल्लामा इकबाल का शेर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, इसकी उन्होंने तशरीह शुरू की अंग्रेज़ी में, और तशरीह करते करते वो खुद ही की डेफिनेशन पे फंस गए और लंबी सारी उसकी डेफिनेशन करते चले गए, उसकी एक्सप्लेनेशन करते चले गए। और वो जो शेर का असल जो बात वो बताना चाह रहे थे कि वक्त वो आना चाहिए कि हम ऐसे ताकतवर हो जाएं, हम इतना काम करें, इतने अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं, इतने बरगुज़ीदा हो जाएं, इतना तकवा इख्तियार करें, इतनी मेहनत करें कि अल्लाह ताला हमसे ख़ुद पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए और हमें वो अता करे। ये बात गालिबन वो बताना चाह रहे थे, लेकिन वो दरमियान में कहीं फंस गए और इधर उधर ही चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि ओहो तो गल ख़राब हो गई। फिर उन्होंने दोबारा वो शेर पढ़ा, फिर उन्हें याद आया कि अच्छा ये कह रहा है इकबाल दूसरे में से, फिर उन्होंने अल्लाह के फजल से दोबारा उसकी तशरीह शुरू कर दी। यूँ उन्होंने अपनी जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये शायद ही दुनिया का कोई अछूता मौका होगा कि दुनिया के दो सरबराहान ममलिकत खड़े हों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, एक संजीदा किस्म का मौका हो, और एक साहब एक शेर की तशरीह में 1.5 घंटा लगा चुके हों और फिर उन्हें लगा हो कि वक्त बहुत ज़ाया हो गया, और उनके जो काउंटर पार्ट थे उनके चेहरे से आपको उकताहट के आसार नुमायाँ नज़र आने लगे जब शहबाज शरीफ फजूल बेतुकी इधर उधर की बातें कर रहे थे। माज़रत के साथ, बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन वो डी ट्रैक हो गए बदकिस्मती से, और अजीब व गरीब किस्म की बातें। और फिर जो उन्होंने सीरियस बातें भी की, ब्रदर मुल्क हैं, मजबूत ताल्लुकात हैं, हम आगे बढ़ेंगे, ये वो हमारे बड़े मौक़े हैं, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, अल्लाह अल्लाह खैर चला। अच्छा, फिर बिज़नेस फोरम से उन्होंने पहले खिताब किया और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने बाद में खिताब किया। जब शहबाज शरीफ खिताब करके चले गए तो मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को शायद अपने काउंटर पार्ट की अजीब अजीब हरकतों में गुस्सा आ गया, पता नहीं, मतलब दिलों के हाल अल्लाह जानता है, या फिर शायद वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मुदब्बिर हैं, वो सोचते हैं और इसलिए उन्होंने ये बातें की। लेकिन वो लिखी हुई तकरीर नहीं कर रहे थे, वो फिल्मदी बोल रहे थे, और उन्होंने बड़ी ही पते की बातें की। उन्होंने कहा बात ये है कि ये हम बातें करते हैं कि हम बरादर मुल्क हैं और हमारी दोस्ती बड़ी गहरी है, और उन्हें उर्दू सीख रहे हैं वो, और उन्होंने कहा कि मैं ये भी कह देता हूँ कि पाकिस्तान मलेशिया फ्रेंडशिप जिंदाबाद, लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, इससे आगे भी तो जाना चाहिए। उन्होंने कहा हैं हम दोस्त, इसमें कोई शक नहीं है, हम भाई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये काफ़ी नहीं, ऐसे तरक्की नहीं होती। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विल चाहिए हमें, ताकि हम जो हमारे ताल्लुकात के दरमियान ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, बहुत उनके अल्फाज गौर करने वाले थे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अब पाकिस्तान पहले की निस्बत सेफ़ प्लेस है, अब इन्वेस्टमेंट की अच्छी डेस्टिनेशन बन चुका होगा, लेकिन साथ साथ वो अपने आप को भी साथ रख रहे थे। वो कहते हैं ना, तीये सुनते नुए कान कर, वो कहते हैं हमें ये चाहिए कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ये बताएं कि तुम्हारा काम फैसिलिटेट करना है, बस लुच तलना नहीं है। ये उन्होंने नहीं कहा, ये फ़कीर खुद कह रहा है। उन्होंने लेकिन कहा यही, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का सिर्फ ये काम है कि वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना पैदा करें, बल्कि वो फैसिलिटेट करें स्पीड जो है, पेस जो है प्रोजेक्ट्स की, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिन पर हम MOU साइन करते हैं, आगे उन पर बढ़ना है ना, असल काम तो वो है। उन्होंने कहा इनकी
پیس بڑھانے میں فیسیلیٹیٹر کا کام کرنا ہے، اور ہم نے سرکاروں نے دونوں ملکوں کے کام نہیں کرنا، انٹرپرائزز نے کام کرنا ہے. یہ داتو سری انور ابراہیم صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جو انٹرپرائزز ہیں، جو بزنس سیکٹر ہے، اس کو آگے آنے دیں، مہربانی کریں، کام کریں، اور درمیان میں گورنمنٹ سیکٹر آ کے تنگ نہ کرے. اب ظاہر ہے ملائیشیا کا گورنمنٹ سیکٹر تو تنگ کرتا نہیں، ساری دنیا سے وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے اور ملائیشیا کی ترقی آپ کو نظر آتی ہے، لہٰذا یہ سب کچھ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. اور وہ پاکستان کو ہی کہہ رہے تھے. اچھا، وہ یہاں بھی نہیں رکے، انہوں نے مزید بھی کہا. انہوں نے کہا دیکھیں میں دنیا کے مسائل کی طرف بھی دیکھتا ہوں. انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بڑی ہی سنجیدہ قسم کے مسائل پر، یہ جو یو این میں اتنی تقاریر ہوتی رہی ہیں، ظاہر ہے وہ مسئلہ فلسطین تھا اور وہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی چمچہ گیری کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، یا محمد بن سلمان کی چمچہ گیری کر رہے تھے. کبھی کبھی طیب اردوان کے ساتھ ہمیں مل بیٹھنے کا موقع مل جائے تو ادھر چمچہ گیری، لیکن یعنی کوئی بات نہیں کرنے کو سنائی دے رہی. طیب اردوان صاحب بھی بولتے رہے ہیں، بہت سے لوگ، لیکن چونکہ داتو سری انور ابراہیم صاحب انگریزی میں بول رہے تھے اس لیے سمجھ بھی آ رہی تھی. باقی لوگ اپنی اپنی زبانوں میں بولتے ہیں. جب طیب اردوان صاحب بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا بولتے ہوں، لیکن بہرحال انور ابراہیم صاحب نے کہا یار بات یہ ہے کہ دنیا میں جب میں دیکھتا ہوں، یہ انور ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے، انگریزی میں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے دنیا میں جب میں دیکھتا ہوں تو بڑے مسائل ہیں دنیا میں. میں مانتا ہوں کہ عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں. انہوں نے کہا گلوبل پاور کی آپس کی رائیولری ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں عجیب عجیب مسائل، مثلا ٹیرف وار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹرمپ صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ہائی ٹیرفس ہم پر لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گلوبل پاورز کی ٹسلز ہوتی ہے، یہ بھی وہ کہہ رہے تھے ٹرمپ کے اس معاملے کے پیچھے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے اور سیکیورٹی سچویشن ہے، بے شمار مسائل ہیں ساری دنیا میں، یہ سب کچھ انہوں نے کہا ہے. لیکن پھر کیا کریں؟ اپنی اکانومی کو نوز ڈائیو نیچے جانے دیں، برباد ہونے دیں، اپنی مملکتوں کو مضبوط نہ کریں، اپنے عوام کو رونے پیٹنے کے لیے چھوڑ دیں کہ جناب ٹرمپ نے ٹیرف لگا دیا، یا روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، یا اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، تو دنیا کی معیشت کی رگیں جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں، معیشتوں کی سانسیں رک رہی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں؟ ان کا نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ڈومیسٹک ریزیلینس کی ضرورت ہے، یہ داتو سری انور ابراہیم صاحب نے کہا. اور آپ یقین کریں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ان کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک ریزیلینس جب تک ہم نہیں پیدا کریں گے کچھ نہیں ہو سکے گا. پاکستان اپنے اندر، ملائیشیا اپنے اندر، مسلم ممالک کو وہ خاص طور پہ کہہ رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم آپس میں ٹریڈ بڑھائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ونچر سے فائدہ اٹھائیں گے، انٹرپرائز سیکٹر کو آگے آنے دیں گے، سرکار کی ریڈ ٹیپ نہیں ہوگی، بیوروکریٹک ہرڈلز نہیں ہوں گی، بلکہ سرکار الٹا فیسیلیٹیٹر بن کر انٹرپرائز سیکٹر کو فاسٹ پیس پر کام کرنے دے گی، تو یہ ترقی ہو سکے گی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہیں یا دوستانہ تعلقات ہیں، یہ میٹیریلائز صرف اس وقت ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کے پاس ایسی کسی پڑھی لکھی بات کا بدقسمتی سے کوئی جواب نہیں تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ باہر تو جا رہے ہیں، انہیں پتا تھا وہ امریکہ سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں پتا تھا وہ چین سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب سنسیئر آدمی ہیں، ہم ان کی کسی نیت پر کوئی شک نہیں کر رہے. وہ اتنا لمبا دورہ کر کے آئے تھے، سعودی عرب، پھر امریکہ، پھر انگلینڈ، کچھ دن آرام بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. خیر، بہت سے وہ کام کر رہے تھے. پھر وہ ایک دو ڈیڑھ دن کے لیے پاکستان آئے اور پھر دوبارہ ملائیشیا انہیں بھاگ کر جانا پڑا. وہ بہت محنتی آدمی ہیں، ان کی عظمت کو سلام ہے، لیکن وہ وہاں جا کر کیا رہے ہیں؟ ان کا گھر تو ٹھیک ہے نہیں. باہر سے دوست ملک وعدے کرتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ تک وعدے کرتے ہیں اور وہ تیار بھی ہیں انویسٹمنٹ کرنے پہ. ہمارے یہاں کے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے. پراکٹر اینڈ گیمبل چھوڑ کے چلا گیا، شیل پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، رفان چھوڑ کے چلا گیا، جلٹ چھوڑ کے چلا گیا، کون ٹوٹل چھوڑ کے چلا گیا، بے شمار اور جو پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں وہ چھوڑ کر چلی گئیں. صبح دوپہر شام پاکستان سے ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہی ہیں. مائکروسافٹ چھوڑ کے چلا گیا، پتہ نہیں کون کون یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہا ہے. اس صورتحال میں جب پہلے ہی ایف ڈی آئی کا گراف اس سال کے اندر، ایک سال کے اندر پاکستان میں ایف ڈی آئی میں یعنی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 22% کی کمی آئی ہے. جی ہاں، 22% کی کمی، جو آپ کو سرکار بلومبرگ کی رپورٹس کو ٹوسٹ کر کے سنا رہی ہے نا کہ پاکستان سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بن گیا، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا.
وہ تو اپنے محمد اورنگزیب صاحب کو کوٹ کر رہے تھے، لیکن خیر وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، اور فرض کریں وہ ٹھیک بھی ہے کہ ہم جو ڈیفالٹ رسک سے نکل آئے، بڑی مہربانی ہماری، تو اب آگے کیا کر رہا ہے یار؟ کوئی کام بھی تو کر رہا ہے نا، یا نہیں کرنا، یا اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے؟ اور جو انور ابراہیم صاحب کو ملائیشیا میں بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کا بتائیں کہ یہاں بیوروکریٹک سسٹم ہے، یہاں ریڈ ٹیپ ہے، یہاں ایسے مسائل ہیں کہ سرکار انٹرپرائزز سیکٹر کو کام نہیں کرنے دیتی، الٹا اس کو راستہ روک کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک ہم بڑھتے ہوئے گلوبل چیلنجز کا اور اپنے انٹرنل چیلنجز کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ڈومیسٹک ریزیلینس یعنی اپنے گھر کو اس قابل بنانا کہ ہم بدلتی دنیا کے سامنے اور معیشتوں کی کھینچا تانی میں مزاحمت کر سکیں، ہماری معیشت سروائیو کر سکے، سیلف سفیشینٹ بن کر سروائیو کر سکے۔